ایمان لائے، ثم پھر لم یرتابو انہوں نے شک نہیں کیا. یہ ہے اصل ایمان. لم یرتابو کہ انہوں نے شک نہیں کیا. جب اللہ رسول پہ ایمان لے آئے پھر اللہ رسول کی بات میں شک، اس کی گنجائش نہیں. اللہ کی کتاب ہے لا ریب فیہ، اللہ نے خود کہا کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ، میرا محبوب نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، پھر اللہ کے رسول بولتے ہیں. زبان رسالت معاب وہ ایک ہی زبان ہے، اسی سے قرآن اور اسی سے قرآن کا پیغام، قرآن کی تشریح اور تبیین، حدیث مصطفیٰ دونوں شک اور ریب سے پاک ہیں. دونوں کے بارے فرمایا ثم لم یرتابو، اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسول پہ ایمان، ثم لم یرتابو پھر وہ شک میں نہیں پڑے. لم یرتابو شک میں نہیں پڑے. یہ لم جہاں بھی آتا ہے اس کا معنی نہیں والا، کہ ایسا نہیں ہے. آگے ہے یرتابو، ریب سے، ریب کا معنی شک، ریب کا معنی کیا ہے؟ شک. شک میں مبتلا ہونا، تردد ہونا کہ پتہ نہیں یہ بات درست ہے بھی کہ نہیں. اللہ اور رسول کے بارے یہ اجازت نہیں کہ تم وہاں پہ اندازے لگاؤ کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ اور رسول کی بات جہاں پہ آ جائے گی وہ اتھارٹی ہے، اس کو ماننا فرض ہے. ثم لم یرتابو پھر انہوں نے شک نہیں کیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پل سے گزر چکے، ایمان لائے، جانیں قربان کر دی، لیکن شک کا اظہار کسی موقع پہ نہیں. اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے بارے جو ارشاد فرمایا وہ آگے پھر بات آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے شک نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم، اپنے مالوں کو لے کے جہاد کیا، لوگوں کے مالوں پہ نہیں. جہاد کے لیے یہ لازم ہے باموالہم وانفسہم، اپنا مال اپنی جان پہ کھیل کے یہ جہاد ہے. جاہدو جہد سے، جہد کا معنی کوشش کرنا. لفظ جہاد یہ مستقل ہے اس مفہوم میں کہ کفار کے مقابلہ میں کھڑے ہونا، اللہ کی دعوت کو، اللہ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنا، یہ جہاد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الجہاد ماضٍ منذ ما بعثنی اللہ الی ان تقوم الساعہ، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ نے جب سے مجھے بھیجا یہ جہاد جاری ہے، قیامت تک یہ جاری رہے گا. اسے نہ کوئی ظالم روک سکتا ہے، نہ کسی کے عدل کی وجہ سے یہ رکے گا. اور جہاد کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی اقسام و انواع کیا ہیں؟ یہ زبان سے جہاد، سب سے اہمیت والی بات، زبان سے جہاد، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیے، یہ جہاد ہے. گناہ کو روکیے، جہاں پہ اللہ کی بغاوت اور معصیت ہے اس کو روکیے، زبان کے ذریعے، یہ تمہارا جہاد ہے. اپنے ہاتھ سے اللہ نے قلم کی قوت عطا فرمائی، قلم سے جہاد. لکھیے، اللہ نے انگلیاں دی ہیں، تمہارے پاس ایک ذریعہ موجود ہے آج کے دور کا نیٹ ورک، اس کو استعمال کیجیے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیے، یہ تمہارا جہاد ہے. اس راہ میں پھر بڑی بڑی مشکلات، بڑی بڑی رکاوٹیں حکومتی سطح پہ، اور حکومتوں کے باہر بیٹھے آقا وہ روکیں گے، پھر پرچے ہوں گے، پھر ضمانتیں ہوں گی، جیلیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، یہ تمہارا جہاد ہے. صرف جہاد بھی سیف نہیں کہ تلوار اٹھائی اور مارنا شروع کر دیا، صرف یہ جہاد نہیں، یہ جہاد کا ایک پہلو ہے، جہاد کی ایک شاخ ہے، وگرنہ اس سے پہلے بہت ساری جہاد کی باقی شاخیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو جہاں بھی بھیجا، اور مومن ایمان لانے والا بنیادی طور پہ وہ مجاہد ہوتا ہے، یہ کسی کا مخصوص لیبل نہیں.
کہ کسی کے ماتھے پہ چٹ لگا دی جائے کہ یہ مجاہد، قطعاً نہیں۔ جو بھی اللہ کے دین کی خدمت کسی شکل میں کر رہا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے کہ وہ جہاد اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے موقع دیا ہر ایک کو، اور یہی وہ مفہوم ہے حدیث پاک کا جو پچھلے دنوں بھی جس کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ جب کسی برائی کو دیکھو اپنے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو۔ زبان سے بھی اگر روک نہیں سکتے تو کم از کم اپنے دل میں برا جانو، یہ بھی جہاد کا ایک شعبہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ فی نفس ہی جہاد ہے۔ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے محنت کوشش کر کے ان کے گھر میں صبح شام کی روٹی کا بندوبست کرنا، یہ جہاد ہے۔ یہ جہاد بالمال ہے، مال کے ذریعے لوگوں کی خدمت کی جائے۔ مدارس قائم کر کے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا، گھروں پہ ڈور ٹو ڈور جا کر کے منت کر کے کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو، ہم ان کے لیے اخراجات برداشت کریں گے، ان کی معاش کی ذمہ داری تم پہ نہیں، وہ ساری ہم اٹھائیں گے، یہ جہاد ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاد کی مختلف کیفیتیں بتا دی تاکہ مسلسل یہ امت اس جہاد میں لگی رہے۔ جب وقت آئے کہ تلوار کے ساتھ یا دوسرے انداز میں جو موقع کی مناسبت سے فی الوقت جو کچھ ہو رہا ہے، فوجیں ہیں، اس کے لیے تیاری ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اپنی جانوں پہ کھیل کے، اپنے مال صرف کر کے، اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کافروں کے مقابلہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ٹینک ہے تو اس سے ٹکرانا، یہ جہاد ہے۔ توپوں کے گولے ہیں، ان کو اپنے سینوں پہ برداشت کرنا، یہ جہاد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اقسام اور انواع بیان فرمائی اور اس کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرمایا یہ دین کے ارکان ہیں، لیکن ذروۃ سنامہ الجہاد، ان سب کی بلند چوٹی وہ جہاد ہے۔ جہاد کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاد کا حکم دیا ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی جہد مسلسل، جہاں کہیں بھی مومن ہے اللہ کے دین کا پیغام آگے پہنچاتا رہے، اپنی بساط، اپنی ہمت کے مطابق وہ اس فریضے کو ادا کرتا رہے۔ اگر حاکم وقت ہے وہ برائی کو روکے اور نیکی کا حکم زبردستی ڈنڈے کے زور پہ، یہ اس کا جہاد ہے۔ عادل ہے، قاضی ہے، جج ہے بیٹھا ہوا عدالت میں، وہ انصاف کے ترازو سے تول کر کے لوگوں کو انصاف مہیا کرے اور انصاف ان کی دہلیز پہ پہنچائے، یہ اس کا جہاد ہے۔ یہ سارے کے سارے اپنے اپنے شعبے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں در حقیقت مومن جو اللہ رسول پہ ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر ان کے دلوں میں شک نہیں پیدا ہوا، انہوں نے شک نہیں کیا اللہ اور رسول کے احکامات کے بارے۔ اور دوسرا عمل جو انہوں نے کیا، وجاہدوا، اور جہاد کیا انہوں نے، باموالہم، اپنے مالوں، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، جان پہ بھی کھیل گئے اور مال بھی اللہ کی راہ میں۔ اور یہ ہے کیا؟ فی سبیل اللہ، یہ جہاد اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جہاد ہے۔ وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے جن لوگوں کو داخل کیا جائے گا ان میں سے ایک عالم ہے، دوسرا سخی ہے اور تیسرا شہید ہے۔ حضرات، اگر دل میں بات آئی، دل میں ریاکاری آ گئی، دل میں فخر آیا، غرور آیا، دل کی وہ کیفیت تبدیل ہو گئی، اللہ کی راہ کی بجائے اپنی نمود و نمائش آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے پہلے ان تین قسم کے بندوں کو، ایک شہید اور دوسرا عالم قاری اور تیسرے نمبر پہ سخی مال خرچ کرنے والا، اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے انہیں جہنم میں ڈال کر کے جہنم کو گرمایا جائے گا۔ تو جہاد ہے لیکن فی سبیل اللہ،
یاد رکھنا اس بات کو، ایک پیسہ بھی خرچ کرتے ہو، ایک قدم بھی اگر اس راہ میں چلتے ہو اور دل میں فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی اور بات ہے، اپنا بڑا پن، اپنی حزبیت اور اپنا آپ منمانا لوگوں کے سامنے اگر یہ بات ہے تو پھر اس جہاد سے بہتر ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھے، اپنا نماز روزہ کرتا رہے، یہی اس کے لیے کافی۔ یہ نہ ہو کہ اپنی جان بھی گوا بیٹھے، مال بھی تباہ کر بیٹھے اور جہنم میں بھی سب سے پہلے پہنچا ہوا ہو۔ وہ عالم ہے، قاری ہے، وہ سخی ہے یا وہ شہید ہے، جس انداز میں بھی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے اس پہ اتنا زور دینے کے لیے کہ ہم سورۃ الحجرات پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہماری تربیت کے لیے ہے، ہمیں آداب سکھانے کے لیے ہے۔ یہ سورۃ طیبہ ہمیں آداب اور تربیت کا گر سکھانے کے لیے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ اگر ان اعمال میں کہیں شک و شبہ آ جائے، کہیں ریاکاری آ جائے تو سارے کے سارے اعمال برباد۔ پھر سے اس کو ذرا دیکھیے، وجاہدوا، اور جہاد کیا انہوں نے، باموالہم، اپنے مالوں، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ جہاد کس لیے؟ اللہ کے لیے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ اگر یہ پل صراط سے ہم گزر جائیں، اس پل کو کراس کر جائیں، ایمان لا کے، شک نہیں، پھر اس کے ساتھ جہاد، اس کے ساتھ اپنا مال صرف کرنا، اپنی جانوں پہ کھیل جانا اللہ کے لیے، اگر یہ چیزیں نصیب ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اولئک ھم الصادقون، وہی لوگ ہیں اپنی بات پہ پکے اور سچے۔ الصادقون، صرف صدیق نہیں کہا، الصادق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تم یہ کام کر لو، تمہیں بھی مع صدیقین، ان صادقین کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ پہ حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینا، ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینا۔ اور یہاں پہ بالخصوص یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کر لو، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں صادقوں میں شامل فرما دے گا۔ ترجمہ ذرا پھر سن لیں اور اس کو ذہن نشین کریں، بڑی اہم آیت ہے، بڑے عقدے اس نے حل کرنے ہیں، اس ترجمے کو ذہن میں بٹھائیں، قرآنی الفاظ ہیں، اپنے دل کی تختی پہ لکھیں کہ مومن ہیں کون؟ انما المؤمنون، مومن صرف وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ۔ پھر یہاں پہ ایک نقطہ، توجہ، بات کو ذہن میں بٹھائیے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، یہی اساس ہے، یہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی بات۔ نہ ان دو میں سے ایک کے ساتھ گزارا ہے، نہ دو کے ساتھ تیسرا ملا کے گزارا ہے۔ یاد رکھنا بات کو، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، دونوں اساس، بنیاد، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ کوئی کہے میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث بارے میرے ذہن میں شکوک ہے، ایمان خارج۔ جب تک اللہ اور رسول دونوں پہ ایمان نہیں، کوئی دوسرا اٹھے دوسرے کونے سے وہ کہے جی نہیں، ان دو کے ساتھ کسی امام کی تقلید، کسی پیر فقیر کی بیعت، اس کو بھی لازم، جو وہ کہے وہ مانا جائے۔ اللہ کے قرآن سے بغاوت ہے۔ قرآن پاک واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ آمنو باللہ ورسولہ، اس کے ساتھ کچھ اور نہیں، ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک بھی نہیں اختیار کیا، وہ شک میں نہیں پڑے، لم یرتابوا، وہ شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا، اور جہاد کرتے رہے، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الصادقون، وہی لوگ ہیں سچ بولنے والے، ایمان کا دعویٰ کیا ہے اور اس پہ پکے ہو گئے، یہ ہیں مومن۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فضائل اور مناقب کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ سنائے کو بچہ بھی